السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام مسلمان بھائیوں کو اسی طرح خوشحال رکھے۔ دوستو، ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں، تو چلیے آگے پھر گفتگو کرتے ہیں۔ مزید ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقدس پاؤں چوڑے اور پرگوشت تھے اور پنڈلیاں صاف و شفاف تھیں۔ پاؤں کی نرمی اور نزاکت کا یہ عالم تھا کہ ان پر پانی ذرا بھی نہیں ٹھہرتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چلنے میں بہت ہی وقار اور تواضع کے ساتھ اپنے پاؤں کو زمین پر رکھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر میں نے تیز رفتار کسی کو نہیں دیکھا، گویا زمین آپ کے لیے لپیٹی جاتی تھی۔ ہم لوگ آپ کے ساتھ دوڑا کرتے تھے اور تیز چلنے سے مشقت میں پڑ جاتے تھے، مگر آپ نہایت ہی وقار اور سکون کے ساتھ چلتے رہتے تھے، مگر پھر بھی ہم سب لوگوں سے آپ آگے ہی رہتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زیادہ تر سوتی لباس ہی پہنتے تھے۔ اون کا لباس بھی آپ نے کبھی کبھی استعمال فرمایا ہے۔ لباس کے بارے میں کسی خاص پوشاک یا امتیازی لباس کی پابندی نہیں فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یمن کی سوتی دھار چادریں بہت پسند تھیں۔ آپ زیادہ تر یمن کی چادریں ہی استعمال کیا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کملی بھی بکثرت استعمال فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ بوقت وصال بھی آپ ایک کملی اوڑھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موٹا کمبل اور ایک موٹے کپڑے کا تہبند نکالا اور فرمایا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کپڑوں میں ہی وصال فرمایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعلین اقدس کا نقشہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے کہ ہندوستان میں چپل ہوتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سواریوں میں سب سے زیادہ پسند گھوڑے کی سواری تھی۔ کبھی کبھی آپ اونٹ اور خچر پر بھی سفر کیا کرتے تھے۔ آپ نے سفید، سیاہ، سبز اور زعفرانی رنگوں کے کپڑے استعمال فرمائے ہیں، مگر سفید کپڑا آپ کو بہت زیادہ محبوب و مرغوب تھا۔ سرخ رنگ کے کپڑوں کو آپ بہت زیادہ ناپسند فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سرخ رنگ کے کپڑے پہن کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے تو آپ نے ناگواری ظاہر فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہ کپڑا کیسا ہے؟ انہوں نے ان کو جلا دیا، کیونکہ جو چیز اللہ کے رسول کو پسند نہیں وہ بھلا صحابہ اکرام کو کیسے پسند ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کپڑے کو جلانے کی ضرورت کیا تھی؟ کسی عورت کو دے دینا چاہیے تھا، کیونکہ عورتوں کے لیے سرخ لباس پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جو دو سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ اس شخص نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے اس سلام کا جواب نہیں دیا۔ ان دو روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرخ رنگ کے لباس کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ تو محترم ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کے تعلق سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں مولا ہمیں کثرت سے اپنے نبی کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔